السلام علیکم دوستو اور عزیز طلبہ، آج ایسے خان ترین ٹیچنگ چینل سے کلاس نام کی اقتباس کی تشریح مصنف اور سبق کے حوالے سے کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف اور سبق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کے لیے بورڈ کے پرچہ میں لازمی سوال آتا ہے، جس کا طریقہ کار آپ کو میں نے نیچے دے دیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہترین نکات بتائے جا رہے ہیں جن پر غور کر کے آپ اس سوال کا جواب لکھ کر پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے سبق کو غور سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ ذہن میں نشین کر لیں۔ کسی بھی عام پیرایا یا اقتباس میں موجود نئے یا مشکل الفاظ کے معنی اپنے کتاب کے آخر میں فرہنگ سے دیکھ لیں۔ پیراگراف کو کم از کم 2 دفعہ غور سے پڑھیں اور مصنف کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیراگراف سے پہلے سبق میں اور پیراگراف کے بعد سبق میں کیا کہا گیا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اسی کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے۔ اقتباس کی تشریح کرتے وقت 1 سے 4 یا 6 سطروں کا پیراگراف سیاق و سباق پر بھی لکھنا ہوتا ہے۔ اقتباس کی تشریح نہ بہت لمبی کرنی ہے اور نہ بہت مختصر، بلکہ کوشش کریں کہ جتنا اقتباس ہے اس جتنی یا ایک آدھ جملہ زیادہ تشریح کر دیں، اور تشریح کرتے وقت مطلب اپنے الفاظ میں بیان کریں، یا پھر کم از کم مشکل الفاظ کے مترادف الفاظ استعمال کریں، جیسے شب کے لیے رات، روز کے لیے دن، خوبصورت کے لیے پیارا، برس کے لیے سال وغیرہ۔ آئیے اب آپ کی ناہم کی اسلام میں گداگری کی مذمت ایک مضمون ہے مولانا الطاف حسین علی صاحب کا، اس کا ایک اقتباس جو ہے اس کی تشریح مثال کے طور پہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے پیراگراف جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا اوزار جانتا ہے، اس سے لے کر جیسے ہر مستحق اور غیر سائل کا سوال پورا کرنا، یہ آپ پورا پیراگراف کتاب سے پڑھ لیں۔ تو اب دیکھیں اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، حوالہ سیاق و سباق اور سبق و مصنف۔ یہ اقتباس مولانا الطاف حسین علی کے مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں علی اسلام میں گداگری کے مکروہ پیشے کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے تجاویز پیش کرتے ہوئے عوام، علماء اور واعظین کو بھی اپیل کر رہے ہیں کہ کیسے اس برے پیشے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ علی صاحب نے اس مضمون میں بھیک مانگنے کی وجہ سے جو برائیاں پھیلتی ہیں وہ بھی بیان کی ہیں۔ اب عزیز طلبہ، ہم اس کی تشریح یا وضاحت کرتے ہیں۔ زیادہ تعداد ایسے گداگروں کی ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ حقدار نہ ہوتے ہوئے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اور مالدار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مکر و فریب سے غریب اور نادار ظاہر کر کے خیرات مانگتے ہیں۔ گویا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے مکر و فریب اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور دل میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ احادیث میں جو ممانعت گداگری کی آئی ہے، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ کہ جتنی زیادہ تعداد بھیک مانگوں کی ہوتی جائے گی، اتنا ہی اصل حقدار لوگوں کا حق مارا جا رہا ہوگا۔ لوگ جب بھی حقدار اور غیر حقدار میں تحقیق کر کے خیرات نہیں دیں گے تو پھر معاشرے میں گداگری کا ناسور بڑھتا ہی جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ مختصر سوالات کے جوابات بتائے جائیں گے۔ آپ میرا چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔